انٹارکٹیکا کی یہ میلو موٹی برف اپنے اندر انسانی تاریخ کے سب سے بڑے راز دبائے ہوئے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں قدم قدم پر قدرت نے ایسے معجزے چھپا رکھے ہیں جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اسی انٹارکٹیکا میں ایک ایسے آبشار بھی موجود ہے جہاں سے سفید پانی نہیں بلکہ خون جیسا سرخ پانی نکلتا ہے؟ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے برفانی تہوں کے نیچے سے زمین کا خون بہہ رہا ہو۔ تو کیا ہم کبھی ان حقائق کا سچ جان پائیں گے یا یہ راز ہمیشہ کے لیے اسی برف کے نیچے دفن رہیں گے؟ دوستو، 1947 میں امریکی نیوی کے ایک انتہائی قابل اور معزز افسر رچرڈ برڈ نے انٹارکٹیکا کی طرف ایک بہت بڑی فوجی مہم کی قیادت کی جسے آپریشن ہائی جمپ کا نام دیا گیا۔ ان کے ساتھ 4000 سے زائد فوجی اور 13 بحری جہاز بھیجے گئے۔ سرکاری طور پر یہ ایک تحقیقی مشن تھا، لیکن برڈ کو وہاں جو ملا وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ لیکن وہ مہم جو 6 ماہ کے لیے تھی اسے چند ہفتوں میں ہی کیوں ختم کر دیا گیا؟ کہا جاتا ہے کہ برڈ جب اپنے جہاز میں انٹارکٹیکا کے اوپر سے گزر رہے تھے تو وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں برف نہیں بلکہ سب سے بڑے جنگل اور دریا تھے۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ انہوں نے وہاں قدیم ہاتھی جیسے جانور دیکھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا سامنا جن مخلوقات سے ہوا انہوں نے آواز نکال کر بات نہیں کی بلکہ اپنے خیالات براہ راست برڈ کے دماغ میں پلانٹ کر دیے، جیسے کوئی ریڈیو سگنل موصول ہو رہا ہو۔ سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے ایسے ڈھانچے ملے ہیں جو مصر کے اہرام میں مصر سے ہو بہو ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ بر اعظم لاکھوں سالوں سے برف سے ڈھکا ہوا ہے تو وہاں یہ اہرام کس نے بنائے؟ کیا وہاں کوئی قدیم تہذیب بستی تھی جو ہم سے بھی زیادہ جدید تھی؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا دراصل ایک بر اعظم نہیں بلکہ ایک بہت بڑی برف کی دیوار ہے جو ہماری دنیا کی حد ہے۔ دوستو، شاید ہم کبھی سچ نہ جان پائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ برف کی اس چادر کے نیچے کچھ ایسا دفن ہے جو انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ سکتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں ایک ایسی آبشار ہے جہاں سے سفید پانی نہیں بلکہ خون جیسا سرخ پانی نکلتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ لوہے کی زیادتی کی وجہ سے ہے، لیکن راز یہ ہے کہ یہ پانی جس زیر زمین جھیل سے آ رہا ہے وہ لاکھوں سالوں سے دنیا سے کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ایسے جراثیم ملے ہیں جو بغیر آکسیجن اور بغیر روشنی کے زندہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی دوسری دنیا کی زندگی زمین کے نیچے پنپ رہی ہو۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اہرام دراصل بہت بڑے پاور پلانٹس تھے یا شاید کسی قدیم خلائی مخلوق کے بنائے ہوئے نشانات۔ آج بھی جب برف پگھلتی ہے تو ان اہرام کی دیواریں مزید واضح ہونے لگتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آزاد محقق وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اسے فوجی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر وہاں ایسا کیا ہے جسے دنیا کی نظروں سے اجل رکھنا ضروری ہے؟ اگر آپ آج بھی گوگل ارتھ کھولیں اور انٹارکٹیکا کے مخصوص حصوں کو زوم کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کئی جگہوں کو ڈیجیٹل طور پر چھپایا گیا یا بلر کر دیا گیا ہے۔ وہاں ایسا کیا ہے جو عام عوام کو دکھانا منع ہے؟ کیا وہ کسی خفیہ خلائی اڈے ایلین بینز کے داخلی راستے ہیں؟ دوستو، رچرڈ برڈ نے واپسی پر ایک ایسا انٹرویو دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوستو، رچرڈ برڈ نے اپنے ایک آخری ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے پراسرار انداز میں کہا تھا، قطب جنوب کے پار ایک ایسی زمین ہے جو ایک عظیم نامعلوم مرکز ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ انتقال کر گئے اور ان کی ڈائری دہائیوں تک چھپا کر رکھی گئی۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آج کسی بھی عام پائلٹ کو انٹارکٹیکا کے مخصوص حصوں کے اوپر سے اڑنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہم سے وہ دنیا چھپائی جا رہی ہے جو ہمارے پیروں کے نیچے آباد ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔